اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا نور سے، پھر ناک سے پیدا کیا، نار سے، آگ سے جنات کو، پھر مٹی سے بنایا، آدم کا حیولہ، اس میں روح پھونک دی، اب آدم بن گئے۔ اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہی ہے، یہ پیش پڑ گیا۔ اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا، قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے، زمین کے اندر اختیار دے دے گا، یہ تو فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی حکم ہو ارشاد ہو ہم بجا لاتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، انی عالم ما لا تعلمون، میری مشیت، میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکو۔ لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل۔ اب دیکھیے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ، کیوں؟ وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ نار سے پیدا کیے، کتنا قرب ہے دونوں میں۔ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، مٹی انرٹ ہے، آگ بھڑکتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، شعلہ زن ہوتی ہے، انرجی ہے اس میں۔ نور اور نار میں بڑا قرب ہے، اور عربی کے ایک قاعدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے، مادہ ایک ہی ہے، حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی، تو یہ قرب ہے، اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پاک ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت یا نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم لیا جاتا ہے مان لیتے۔ ذرا سا اشکال ہوا تھا، پوچھ لیا، جواب مل گیا، خاموش ہو گئے بس۔ لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا، جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی، قرب تھا، دوسرے یہ علم میں، زہد میں، عبادت میں اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صف میں شامل ہو گیا۔ اس نے علم بغاوت بلند کر دیا، جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ اب یہ دیکھیے کس قدر یہ اہم مضمون ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں ہمارے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے۔ جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا۔ قرآن میں اہمیت کا کیا عالم ہے؟ 7 جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے، کل کے کل، سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کر دی، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا۔ اور اس کو سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس وقت۔ کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا، سرکشی تھی اس میں۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اب آپ سمجھیے کہ 7 مرتبہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، 6 مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ، اور ایک مدنی صورت سورہ بقرہ۔ ان میں سے اکثر مقامات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مردود ہو، مردود ملعون، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تجھ پر لعنت رہے گی میری قیامت کے دن۔ اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک میری زندگی طویل کر دے۔ فاذهب فإنك من المنظرین، کہہ دیا اچھا جاؤ، تمہاری یہ درخواست بھی ہم نے قبول کی۔ اس نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا،
انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں 4-5 مرتبہ مضمون آیا ہے۔ میں نے صرف 2 جگہ سے آپ کو اس وقت کوٹ کر کے سنایا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، اس پر ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، تو اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے ذلیل کر دیا، مجھ پر فوقیت دے دی، اس کو انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، بنایا تو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ کروں، اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو اب تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں یہ نسل آدم کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی۔ یہ چیلنج تھا، اور ایک چھوٹا سا چیلنج جو سورہ صاد میں آیا ہے، اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے رب تیری عزت، تیرے جلال کی قسم ہے، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے، جنہیں تو اپنا بندہ بنا لے، مخلص، مخلص نہیں، مخلص یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، جسے تو بنا لے۔ بعض لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، هو اجتباکم، تمہیں چن لیا ہے، استفاء، اجتباء، بس وہ بچیں گے جن کو تو اپنی خاص امان میں لے لے گا، باقی میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا ابدی دشمن، ازلی سے ابدی تک۔ اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی؟ 2 لفظ، تکبر اور حسد۔ استکبرا، تکبر کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ساری بس کی گانٹھ یہی ہے، سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہی ہے۔ اسی لیے کہا ہے حدیث میں لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہے۔ تکبر سب سے بڑا جرم ہے۔ الکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے یہ تکبر، یہ تو میری چادر ہے، کوئی شخص تکبر کرتا تو گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے۔ عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسیٹتے تھے، ننگا کر دیا گویا کہ تو یہ میری ردائی ہے، الکبر ردائی، یہ میری چادر ہے، یہ جامہ مجھے زیب دیتا ہے، مجھ پر راست آتا ہے۔ اور حسد، آدم کو جو برتری عطا ہو گئی، اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ آدم سے بھی، آدم کو بھی گمراہ کیا، جنت سے نکلوایا، ویسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیت اذنی میں، لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو کروائی نا۔ فعصى آدم ربہ فغوى، آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور گمراہ ہوا عارضی طور پر۔ یہ دوسری بات ہے، توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، معاف کر دیا۔ کوئی مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے، ختم ہو چکا معاملہ، ہوا تھا ہو گیا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں، کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال وہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، حضرت آدم اور حوا کو بھی، اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت، عظیم اکثریت، عظیم اکثریت اس کے داؤ میں آئی ہوئی ہے نہیں۔ کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین، کتنے ہیں جو واقعتاً خالصتاً اللہ کے بندے بن گئے ہوں، جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا، اپنا قرار دے دیا۔ اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے، اس ابلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے،
جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کی پارٹی ہے، حزب الشیطان، یہ اکیلا نہیں ہے۔ ایک تو وہ عزازیل ہے، اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی، وہ تو قیامت تک رہے گا۔ باقی بھی جنات جو ہیں ان کی نسل میں سے، یا اس کی نوع میں سے، اس کی نسل میں سے، جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے۔ یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے دے دے مہلت اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ لیٹ می پروو دس پوائنٹ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ ابلیس جو ہے وہ ریکروٹ کرتا ہے اپنے فوجی، اول تو خود جنات میں سے جو اس کے نمبر 1 لشکری ہے۔ قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ دیکھو لوگو، اے انسانوں، وہ ابلیس لعین عزازیل اور جو اس کے قبیلے کے لوگ ہیں، جنات ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں اور تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ وہ غیر مرئی ہیں، انویزیبل ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے۔ ویزیبل دشمن کا وار تو روک لو گے، انویزیبل کا کیسے روکو گے؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، اکیلا ہی نہیں ہے وہ تو تمہیں تاکتا ہے، تم پر حملہ کرتا ہے، گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ، رنگ روٹ وہ برپا کر، وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر، جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق، حالانکہ وہ کون تھے؟ بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ان کو اللہ فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ وہاں مقابلے میں آیا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ دو پارٹیاں ہیں، حزب اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص بندے ہیں، وہ اللہ کی پارٹی، اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لہذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو۔ تو انسانوں میں سے بھی اس کے حزب میں، اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں، اور بہت ہیں، بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان قطر دیں، ان کو بھی شیطنت سکھا دیں، پڑھا دیں۔